آپ کہتے رہے سمی گھٹیا سمی گھٹیا. آپ کو پتا ہے سحر کا جنت کے کزن کے ساتھ کیا سین تھا کیا نہیں سین تھا, آپ سب کو پتا ہے, ہر چیز کا پتا ہے. ان چیزوں کے باوجود ایک مرد اپنی بیوی کو لے کے اسی گھر کی شادی میں لے کے جاتا ہے. وہ مرد اپنی بیوی کو پتانے کیسے مار سکتا ہے پرانے یار؟ آج آپ لوگ رجب کو گھسیٹ رہے ہو بیچ میں, رجب اپنی وائف کے بارے میں, یہ اپنی وائف کے بارے میں, وہ ایک مرد ہے تو وہ ذلیل ہو رہا ہے. لیکن اگر وائف پیسے کماتی ہو اور اپنے شوہر یا اپنی بیٹی پہ لگا کے سوشل میڈیا پہ بار بار کہتی رہے کہ بھائی میں نے برتھ ڈے میں نے خرچہ, تب وہ وومن کارڈ ہے تو وہ سب ٹھیک ہے. میرا یہ نہیں تھا کہ میں کام نہیں کرتا تھا, میرا یہ تھا شاید میں سحر سے کم پیسے کماتا تھا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ تھوڑا زیادہ کما کے کچھ زیادہ کر بھی لیتی تھی تو اس میں کیا بری بات ہے یار؟ یہ بات کرتے ہیں گاڑی کی, میں خدا کی قسم کلمہ پڑھ کے ایک بات کرتا ہوں, میں اپنی بیٹی کے اوپر سے صدقہ دے کے نا آگ لگا دو اس گاڑی کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے اس کلمے کی مار مارے اگر میں جھوٹ بولوں. نہیں پتا سوشل میڈیا کیا ہے کہ آپ نے ماں باپ کو اتنا دھتکارنا ہے سوشل میڈیا کے لیے کہ صرف آپ سٹیج پہ کیک کٹ کر لو اور وائرل ہو جاؤ گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ سوشل میڈیا نے لوگوں کا دماغ اتنا خراب کر دیا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو آگ لگا دی جائے, ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز آپ کسی کی بیٹی لے کے آئے ہو. آپ کی ماں بھی کسی کی بیٹی ہے. ہماری ماں نے جو ہم اور طرح کی ہوتی تھی, اور ان لوگوں کا آپس میں نا کوئی بڑا, ہم دو بھائی ہیں صرف. سمی میری ماں اگر میری بیٹی جو ان کا خون ہے اس کی برتھ ڈے کیک کٹنگ پہ اگر سٹیج پہ آ گئی ہیں تو اس میں کیا بڑا تماشا ہو گیا؟ جہاں پر ایک مرد ساری زندگی پیسہ کما کے گھر چلاتا ہے, وہیں پر عورت 4 پیسہ کمانا شروع کر دے تو مرد کو روب جھاڑنا شروع کر دیتی ہے. سمی رشید کو بھی رجب بٹ کی کنٹروورسی دیکھ کر لگتا ہے ہیرو بننے کا شوق ہوا ہے اور پرانی گھسی پٹی باسی طلاق کو دوبارہ سے گھسیٹا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ اپنی جو ہے وہ کنٹروورسیز کریٹ کر کے ہر کوئی رجب بٹ بننے پہ کیوں تلا ہوا ہے. مطلب اگر کسی کے ساتھ زندگی میں کچھ برا ہوا ہے تو بجائے اس کو بھولنے کے لوگ اپنی باتوں کو یاد کر کے رجب کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کہاں رجب اور کہاں آپ, ٹھیک ہے. رجب بٹ کنٹروورسی سے مشہور ہوا ہی نہیں تھا. رجب بٹ کی تو شادی ابھی ہوئی ہے, 1 سال ہوا ہے. رجب اس سے کہیں پہلے سے ہی مشہور ہے اور رجب کو اس سے پہلے سے ہی لوگ پسند کرتے ہیں اور ابھی بھی لوگ پسند کر رہے ہیں. رجب کی طلاق کے بعد اس کی جو فیم ہے, اس کے جو ویوز ہے, اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جس کی بھی طلاق ہوتی ہے یا جس کی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا فلانے ڈھماکے خاندان کی پھپھی مامی تائی کا بھی طلاق کا کوئی ذکر آتا ہے تو ہر کوئی اس کو رجب سے کیوں کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال سمی صاحب کو جو ہے وہ رجب کی کنٹروورسی دیکھ کر ایز یوزول سب کی طرح دوسروں کی طرح اپنی طلاق یاد آ گئی اور کہتے ہیں مطلب لوگ تو آپ سے ویسے بھی سوالات پوچھتے ہیں. میں کل سمی صاحب کی جو ہے وہ گولو مولو کی ایسی جا کر پکچرز سرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ سمی صاحب کی ویڈیوز میں تصاویر میں کامنٹ آئے ہوئے تھے بہت زیادہ کہ آپ کی طلاق کیوں ہوئی, آپ کیا کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن سمی صاحب کو رجب کی طلاق کے بعد یاد آ گیا کہ میں اپنی دوسری شادی پر جواب دوں کہ نہیں میں نے تو کوئی دوسری شادی نہیں کی, میں نے طلاق نہیں دی تھی, اس نے کاکی نے کھلا لی تھی. بہرحال جو بھی ہے, بہرحال آپ کی ایک بیٹی ہے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کل کو آپ کی بیٹی بڑی ہو کے سب کچھ دیکھے گی. سوشل میڈیا سیلیبریٹیز کی بھی ڈائیورسز ہوتی ہیں جس میں ثانیہ مرزا تھی, کیا کمال کی خاتون ہے وہ. عمران خان کی وائف جمائمہ تھی, کیا کمال کی خاتون ہے وہ. انہوں نے آج تک اپنی جو میرڈ لائف تھی, جس پرابلمس تھی, حالانکہ سب کو پتہ ہے شعیب ملک نے ثنا جاوید سے افیئر چلایا, اس سے شادی کی, لیکن اس بندی نے آج تک ایک لفظ نہیں بولا. یہ ہوتا ہے کریکٹر, یہ ہوتا ہے کیلیبر, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر سوشل میڈیا سیلیبریٹیز کا ایسا لگتا ہے کہ دماغ بالکل ہی آپے سے باہر ہو گیا ہے. رجب کی طلاق کو دیکھ کر جو ہے وہ, حالانکہ رجب کی طلاق کا سارا میٹر بھی اس کے اپنے گھر والے سسرال والے لے کر آئے تھے. میں نے شروع دن سے کہا کہ رجب کے سسرال والے ٹھیک نہیں تھے, وہ سوشل میڈیا فیم کے پیچھے پاگل ہو گئے تھے. بہرحال سمی صاحب اپنے آپ کو رجب سے کمپیئر کرتے ہیں کہ لوگ رجب کو غلط کہہ دیتے ہیں, مرد کماتا ہے, فلانا کرتا ہے, دھماکہ کرتا ہے. رجب کا اور آپ کا میٹر تو بالکل ہی الگ ہے. سمی صاحب آپ کی وائف کہتی ہیں کہ آپ کچھ کماتے نہیں تھے, سارا پیسہ روپیہ سب اس کا تھا. بہرحال سمی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں وہ مجھ سے زیادہ کماتی تھی, سر آنکھوں پہ رکھتی تھی, ایسے کرتی تھی ویسے کرتی تھی, میں گاڑی کو پھینکتا ہوں, ویسے کرتا ہوں, رولے پائے, اس کی طرف سے الزام, اس کی طرف سے الزام. پھر سحر حیات نے بھی آ کر بولا کہ ہاں میں نے طلاق لی ہے. ایک ایسا مرد جو گھر والوں کے سامنے عزت نہ کرا سکے, اس کے منہ پر لعنت, ایسے شخص کے ساتھ رہ کے کیا ہی کرنا ہے. بہرحال ان ساری باتوں کا کوئی اب جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے. یہ غلط وہ غلط, تو اٹھال مٹی, تو اچھال جو ہے وہ کپڑے, تو اتار کپڑے. جب ایک طلاق ہو گئی ہے, خلا لے لیا بندی نے, تو آپ کو اتنے ٹائم کے بعد اتنا سب کچھ ذکر کرنے کی کیا ہی ضرورت تھی, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. اور
اور باتیں بھی وہ کہ یہ زیادہ کماتی تھی تو سر آنکھوں پہ رکھتی تھی، تو میں زیادہ کماتا تھا تو یہ کرتا تھا، تو گاڑی میری تو بنگلہ میرا، تو وہ تیری تو یہ میرا، تو فلانا تیرا تو دھماکہ تیرا، جو کچھ بھی آپ کا تیرا میرا ہو، لیکن بچی آپ دونوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بچی ہے، وہ بچہ نہیں ہے، خدا کا واسطہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، کچھ عقل کریں۔ اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے ہیں آپ لوگ، لیکن آپ لوگوں کی عقلوں پر، دونوں ہی کی عقلوں پر شاید پڑتے پڑ گئے ہیں۔ آپ دونوں خاموشی اختیار کریں اور ہر معاملے میں جو ہے نا خود کو کمپیئر اٹھا کر نہیں لے کر آتے، ٹھیک ہے؟ اور خدا کے واسطے یہ جتنے بھی سوشل میڈیا سیلیبریٹیز ہیں، اللہ کے واسطے پہلے تو آپ لوگوں نے ایک غلطی کی کہ اپنی لائف کو پبلک کیا، اس کے بعد اب لائف کے بعد اب آپ لوگ طلاقوں پر آ گئے، ٹھیک ہے؟ فاطمہ جعفری کی طلاق ہوئی، سب کے سامنے ہے، رجب صاحب کی طلاق ہوئی، سب کے سامنے، سحر حیات کی طلاق ہوئی، سب کے سامنے۔ کتنے انفلوئنسرز ہیں، وہ جو ایک تھی اپنا جس نے پہلے کو چھوڑ کے دوسرے سے شادی کیا تھا، میں تو نام بھی بھول گئی اس بندی کا، کوئن دارو، اس کی مطلب آپ لوگوں نے اپنی نجی زندگیوں کو کیا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ سوشل میڈیا پہ شادیاں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ طلاقیں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کپڑے اتارتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کپڑے پہنتے ہیں۔ لعنت ہے آپ سارے لوگوں کی شکلوں پر کہ جن لوگوں نے یہ معاشرے میں اتنا گند پھیلا کے رکھا ہوا ہے، اتنا گند پھیلایا ہوا ہے۔ میں کہتی ہوں پاکستان میں سوشل میڈیا ولاگنگ اور یہ انفلوئنسرز کی لائف جو ہے نا، بالکل اس پر مکمل طور پہ پابندی لگ جانی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے کوئی کسی قسم کی حد چھوڑی ہی نہیں ہے۔ سیریسلی مطلب مجھے اس قدر غصہ آتا ہے ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر، اس قدر غصہ آتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ باقی ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے۔